أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کفار سے یہ فرما دیجئے جو من چاہے معجزات مانگ رہے ہیں، ان سے 3 باتیں بتلا دیجئے. ایک تو یہ کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں. اور تیسری بات یہ کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی. آپ یہ بتائیے ان کو کہ میں تو وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ وحی 3 قسم کی ہوتی تھی. ایک تو وہ جو فرشتے کی زبان سے ثابت ہوتی تھی، اور قرآن اسی کے قبیل سے ہے. فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، اس کو یاد کر لیتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ وحی تھی جو فرشتہ بولتا تو نہیں تھا لیکن اشارے سے بتا دیتا تھا، اشارے سے بات پہنچائی جاتی تھی. جیسے ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی. روح القدس نے میرے اندر یہ بات ڈالی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ کسی جان کی ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے. تو یہ کلام تو نہیں کیا گیا لیکن دل میں بات ڈالی گئی. اور تیسری وہ بات تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر ظاہر کی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا. آپ کو جو نور نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس نور سے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے تھے. جیسے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے. تو اب ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں کرتے تھے؟ آپ قیاس نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. اس کو تفسیر قرطبی کے اندر صاف الفاظ میں لکھا ہے
قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات کے اوپر اس بات کو بیان کیا، اور وہ شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ انبیاء کرام اجتہاد کرتے تھے، اور اگر اجتہاد میں کوئی غلطی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دیتے تھے، غلطی پر باقی نہیں رکھا جاتا تھا۔ بات میں جو آیت آ رہی ہے اس بات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سوچی تھی، ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا، اس بات سے منع کر دیا کہ نہیں آپ اس طرح نہ کریں۔ تو امام راضی نے اس مقام کے اوپر شبہ تو چھوڑ دیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، تو قیاس شریعت کے اندر ایک دلیل ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھ کر اس جیسی کوئی چیز آوے تو اس کے اوپر وہ حکم لگانا، اس کے شرائط ہے، فقہاء کرام جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا کیا شرطیں ہیں۔ خیر، ان اتبع الا ما یوحى الی، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کو بتائیے، پوچھیے، قل هل يستوي الاعمى والبصیر، ظاہری بات ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ بھئی جس کے پاس بصیرت ہو، شریعت ہو، دین ہو، زندگی کے اندر ہو، عمل ہو، وہ آدمی جو شریعت پہ چل رہا ہے، وحی پر چل رہا ہے اس میں، اور جو بغیر وحی کی اپنی منمانی پہ چل رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ جو وحی کے مطابق چل رہا ہے وہ بصیر ہے، اور جو بغیر وحی کے چل رہا ہے وہ نابینا ہے۔ افلا تتفکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بعد آج جس آیت کو پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے، ذرا حال ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی طرفداری کرنے والا ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ یہ ڈرائیے آپ ان کو تاکہ وہ لوگ پرہیزگار بن جائے، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لے۔ اس آیت کریمہ کے اندر امام راضی نے لکھا ہے کہ اس کا ماقبل سے ضبط یہ ہے، بلکہ روح البیان نے لکھا ہے کہ گمراہ آدمی اور ہدایت والا آدمی، ان کی مثال کیا ہے؟ کہا کہ نابینا اور بینا۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ میں تو وحی کا اتباع کرنے والا ہوں، تو اب ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو موصوف بتلائیں کہ آپ متصف ہیں ہدایت کے ساتھ، اور جو آپ کے خلاف ہیں، آپ کے ساتھ اناد رکھ رہے ہیں، ان کے آپ کے دعوے کو جو لوگ مستبد سمجھ رہے ہیں، دور کی بات سمجھ رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں، ان کو آپ گمراہ کہیے، اس لیے کہ بغیر وحی کے عمل کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ نابینا کا عمل کرنا، اور وحی کے مطابق عمل کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ دیکھنے والے کا عمل کرنا۔ آخر میں جو فرمایا افلا تتفکرون، یعنی کیا تم لوگ اس کلام حق کو سنتے نہیں ہو، سن کر غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ڈرانے کا حکم تو دے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کو اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے گا۔ تو اوپر رسولوں کو مبشری وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم تو رسولوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کھلا حکم دے دیا کہ ڈرائیے۔ اوپر تو بتایا تھا کہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہم رسول کو بھیجتے ہیں، اس آیت کریمہ میں حکم دیا کہ آپ ڈرائیے، اور کن لوگوں کو ڈرائیے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے الگ ہے،
جو لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کو ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ کن لوگوں کو آپ ڈرائیے؟ روح البیان نے تو اس کے بارے میں 2 قول لکھے ہیں. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو ڈرائیے جو ایمان والے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے ایمان والوں کو آپ ڈرائیے. بعض حضرات نے، اور یہ اکثر مفسرین کا قول ہے، لیکن تفسیر ابو سعود کے حوالے سے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا کہ اس سے مراد کفار ہے، کہ آپ ڈرائیے ان لوگوں کو، ان کافروں کو جو کہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کے رب کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کفار کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں جیسے کہ اہل کتاب جو چاہے یہود ہو یا نصارہ ہو، ان کے ہاں بھی عقیدہ تو پایا جاتا ہے آخرت کا. اور بعض مشرکین بھی تو ایسے کہ جو متردد تھے، شک میں تھے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا، اور جو یہ سوچتے تھے کہ ان کے باپ دادا انبیاء تھے تو ان کی سفارش کریں گے، ان کے بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے یہ سوچ کر کے ان کے بت ان کی سفارش کریں گے. تو تفسیر ابو سعود میں ہے کہ جن لوگوں کو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کا حکم دیا وہ لوگ کفار ہیں. امام راضی نے اس میں 3 قول لکھے. قول تو وہ لکھا کہ اس سے مراد کفار ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے تو ان میں سے بعض لوگ اس ڈرانے سے متاثر ہوتے تھے، اور ان کے دلوں میں یہ بات کبھی کبھی رہتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو، لہذا ان لوگوں کو ڈرانے کا فائدہ ہوگا کہ ڈراتے رہیں گے تو پھر سنبھل جائیں گے، بات جم جائے گی ان کے دلوں میں. تو جو امام راضی نے پہلا قول لکھا کہ اس سے مراد کفار ہے کہ ان کو ڈرانا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایمان والوں کو مراد مت لیجئے، اس لیے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ تو جانتا ہے کہ اللہ کے پاس جمع کیا جانا ہے. جب جانتا ہے تو پھر گمان کرنا اور خوف کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام راضی نے دوسرا قول ایمان والوں کا کہا، اور وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ حشر نشر کے صحیح ہونے کا اقرار کرتے ہیں، قیامت کا اقرار کرتے ہیں، وہی تو اس دن کے عذاب سے ڈریں گے. اور تیسرا قول یہ لکھا کہ یہ دونوں گروہ کو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مبعوث ہوئے ہیں سب کو ڈرانے کے لیے، چاہے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، یہ خوف تو ہر ایک کے دل میں قائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف، ابیض اور اسود، عرب اور عجم، سب کی طرف بھیجے گئے تھے، اور آپ کو تبلیغ کا حکم تھا، سبھی لوگوں کی طرف تبلیغ کرنے کا حکم تھا. لہذا تیسرا قول امام راضی نے لکھا کہ یہاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو کہ ڈرتے ہیں. اور یہ تفسیر روح البیان میں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ جو یقین رکھتے ہیں یا جو جانتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس حال میں کہ ان کے پاس نہ کوئی ان کا حمایت کرنے والا ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہی الفاظ میں یہ کہہ دیا جاتا کہ ایمان والوں کو ڈرائیے، یا جو انکار کرنے والے ان کو ڈرائیے، یا جو شک کرنے والے ان کو ڈرائیے، یہ خاص لفظ ایسے یہ صفت کیوں بتلائی کہ جو حشر سے ڈرتے ان کو ڈرائیے؟ امام راضی نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس آیت کے اندر خاص طور پہ ان لوگوں کا یہ صفت اس لیے بیان کی کہ جب اس طریقے سے انذار ہوگا، یہ انذار ان کو نفع زیادہ ہوگا، اس لیے کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، جمع کیا، مجھے بلایا جائے گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا، تو پھر وہ اس کی تیاری کرتا ہے. تو پہلے تو جمع کیا جانے کی جب صفت آئے گی، ان کو ان کا وصف یہ بیان کیا گیا، تو اب اس دن کے لیے وہ
اچھے اعمال کر کے تیاری کریں گے، اس لیے یہ خاص صفت ان کی بیان کی گئی. لیس لہم من دون اللہ من دونہ ولی ولا شفیع، درا حالے کہ ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا. اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تفسیر میں اوپر جو گزری بات، اس میں دو قول تھے، ایک تو ایمان والے اور ایک کفر کرنے والے. اگر کفر کرنے والے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، وہ تو کھلی ہوئی بات ہے. یہود و نصارہ کا بھی اس میں رد ہو جاتا ہے جو یوں کہتے تھے کہ ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ نے ان کو تکذیب کر دی کہ بالکل نہیں، کسی ان لوگوں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا. اور آخر میں یہ بھی تو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظلم کرنے والوں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جاوے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی. تو ٹھیک ہے، اگر یہ قول مانا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا، تو چونکہ کفار کا ایک تفسیر میں اوپر کے اندر کفار مراد تھے، لیکن اگر ایمان والوں کو مراد لیا جاتا ہے تو ان کے لیے لیس لہم من دون اللہ ولی ولا شفیع. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سفارش کے قائل ہیں کہ ایمان والا جو بھی ہوگا چاہے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اس کو تو سفارش ملے گی. انبیاء کرام سفارش کریں گے، فرشتے کریں گے ایمان والوں کے لیے. تو وہ سفارش اللہ کے سوا کسی کی نہیں چلے گی، ہر سفارش کرنے والا کرے گا اللہ کی اجازت سے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کی سفارش سے اجازت ہوگی. تو جب اجازت اللہ کی لینی پڑے گی سفارش کرنے والے کو، بغیر اجازت کے تو سفارش نہیں، تو گویا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. لہذا یہ کہنا کہ لیس لہ من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی کرنے والا بھی ہوگا تو اللہ کی اجازت سے ہوگا، اور اللہ کی اجازت نہیں ہو تو نہیں ہوگا. تو اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں لحاظ سے بات صحیح ہے کہ اوپر جو ایمان والوں کو اگر کہا جائے یا اللہ یا کفر کرنے والوں کو کہا جائے اوپر کی تفسیر میں، دونوں میں معنی صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو ڈرائیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے. اگر آپ ان کو ڈرائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دنیا میں ڈریں گے تو نافرمانی سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، معصیت سے بچیں گے. لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نہ کفر کرنے والے ہو یا ایمان والے ہو ان کو ڈرانے کا حکم دیا ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ قیامت کے متعلق 3 قسم کے لوگ ہوں گے. قیامت کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں اس میں ایک تو وہ ہوں گے جو یقینی طور پر اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ایک تو وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو متردد ہیں، شک میں ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کبھی سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ ہاں کیا ہوگا ہمارا، کبھی ایسے الٹی بات کرتے ہیں. اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو بالکل انکار کرتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا، ڈرانے کا حکم دیا، اور سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ تبلیغ کریں، ڈرائیں. تو اس میں یہ حکم تینوں طبقے کے لیے عام ہے. لیکن پہلے 2 طبقے جو یقین رکھتے ہیں وہ، اور دوسرا جو ڈاؤٹ کے اندر مبتلا ہے وہ اثر قبول کرنے کی توقع زیادہ رکھتے ہیں. اس لیے آیت میں خاص طور پر ان کی طرف توجہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی. ورنہ نبی تو ڈراتا تھا سب کو، نبی کا کام تھا. جو مانتا اس کو بھی بتائے، نہ مانے اس کو بھی بتائے، بتا دیا، بات خلاص ہو گئی. نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اور آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے. ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے اوپر ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں. وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز نہیں. فتطردہم، کہ اگر آپ نے ان کو ہنکا دیا، بھگا دیا، فتکون من الظالمین، پھر تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آیت کریمہ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بہت ساری تفصیلات بیان کی ہے. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے انسان ہونے کے باوجود انسانیت کو نہیں پہچانا، بلکہ انسان کو دنیا کے مختلف جانوروں میں سے ایک ہوشیار جانور قرار دیا، جس نے دوسرے جانوروں کو اپنا تابع و محکوم بنا کر سب سے خدمت لی، ان کے نزدیک انسان کی تخلیق کا منشا ایک ہی ہو سکتا ہے، کھائے پیے سوئے جاگے اور دوسرے جانوروں کی طرح اپنے جذبات کو استعمال کرے. بس یہی مقصد زندگی سمجھتے. جب مقصد زندگی صرف یہی ہو تو یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں اچھے برے، بڑے چھوٹے، باعزت بے عزت، شریف رذیل کے پہچاننے کا معیار کیا ہوگا؟ بھئی جن لوگوں نے دنیا کے اندر کمانا، کھانا پینا، اچھا رہنا، گھومنا پھرنا اسی کو اصل سمجھ لیا ہے، تو پھر وہ اسی کو انسان سمجھیں گے جس کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو ہلکا سمجھیں گے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو یوز کریں گے، اور جن کے پاس ہے ان کو رسپیکٹ دیں گے کہ یہ اپنے لیول کا آدمی. انصاف کی بات یہ ہے کہ جو اس خیال کے لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک اخلاق اور اعمال صالحہ کی اور انسان کے بڑا ہونے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں سمجھتے. بھئی جن لوگوں نے اسی چیز کو کھانے پینے کو اور یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں کرسی کو اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو بھی ان کے نزدیک معیار انسانیت کا، انسان کے شریف ہونے کا، معزز ہونے کا یہی ہوگا، اور ان کے نزدیک یہی چیز بنیادی سمجھی جائے گی. بڑی کرسی پہ کہ بڑا آدمی ہے، بہت مالدار ہے کہ پہنچا ہوا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام کو دین و مذہب لے کر بھیجا، اور اس مذہب کا اور دین کا پہلا سبق یہی تھا کہ انسان کی زندگی کے بعد ایک دوسری، یہ دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور وہ ایسی زندگی ہوگی جو دائمی ہوگی، ختم نہیں ہوگی. وہاں کی راحت اور وہاں کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی دائمی ہی رہے گی اور کمپلیٹ رہے گی، جس کے بعد آدمی کو کمی نہیں لگے گی. دنیا میں تو آج دیکھتے ہیں ہم، آج ایک فرنیچر لاتے ہیں، کچھ سال کے بعد کہتے کہ نہیں یہ نکال لو، یہ تو پرانا ہوگا، لیٹسٹ چاہیے. جنت کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہوگی. اسی طرح سے دنیا کے اندر جو تکلیفیں ہیں اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، وہاں کی جو تکلیف ہوگی، عذاب ہوگا، وہ بھی مکمل اور دائمی. تو دنیا کی زندگی خود مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک زندگی بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے. دوسری زندگی میں جو سامان ہم کو
کام آنے والا ہے اس کو مہیا کرنے، اس کو فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے۔ رہا مرنے کی تیاری میں مصروف، رہا مرنے کی تیاری میں مصروف، میرا کام اور اس دنیا میں تھا کیا؟ تو میرے عزیزو، انسان اور حیوان میں یہی امتیازی فرق ہے کہ حیوانات کو اگلی زندگی کی کوئی فکر نہیں، انسان کو تو سب سے بڑی فکر، جو عقل مند ہے، اہل عقل و ہوش ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ دوسری زندگی صحیح ہو جائے۔ اسی عقیدے نظریہ پر شرافت و رضالت اور عزت و ذلت کا معیار ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو موقوف رکھا ہے انبیاء کرام کی تعلیمات پر چلنے میں، انبیاء کرام کی ہدایات پر اور عقیدہ آخرت کو سامنے رکھنے میں۔ جب آدمی انبیاء کرام کی ہدایات اور تعلیمات اور عقیدہ آخرت سے غافل ہوگا تو اس کا طبیعی طور پر نتیجہ کیا ہوگا؟ عزت، دولت اور شرافت اور رضالت کا معیار یہی روٹی پیٹ رہ جائے گا۔ جو اس میں کامیاب وہ شریف سمجھا جائے گا، جو اس میں ناکامیاب ادھورا ہے وہ غریب سمجھا جائے گا، بے عزت سمجھا جائے گا۔ اس لیے ہر زمانے میں انسان یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی بھول بھلیاں میں پھنستا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ مالداروں کو معزز اور شریف سمجھتا ہے، غریب اور فقیر کو بے عزت سمجھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایمان لانے والے غریب لوگوں کے ہی کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ یہ اعتراض کیا تھا، انؤمن لک واتبعک الارذلون، ارے کیا ہم آپ پر ایمان لائیں گے؟ آپ کے تو پیچھے چلنے والے تو ذلیل قسم کے، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی دل خراش جو سوال تھا اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون۔ میں ان کے اعمال سے پوری طرح واقف نہیں کہ یہ فیصلہ کر سکوں کہ وہ گھٹیا ہیں یا شریف یا معزز ہیں، بلکہ ہر شخص کے عمل کی حقیقت اور اس کا حساب میرے رب ہی کو معلوم ہے، جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ پھر اس کا حساب تو اللہ کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے ان جاہل اور متکبر لوگوں کو جو شرافت اور رضالت کی حقیقت سے ناآشنا تھے، ان لوگوں کا رخ ایک واضح حقیقت کی طرف پھیر کر یہ بتلایا کہ تم جو الفاظ استعمال کر رہے ہو ان کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہے۔ پیسے والے کو شریف اور غریب کو رذیل کہنے لگے، حالانکہ شرافت اور رضالت کا معیار پیسہ نہیں بلکہ اعمال و اخلاق ہے۔ آج بھی یہی حال ہے ہمارے یہاں۔ کوئی اندر شک کر کے آتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کے اور دوسرا انگلش لفظ بولتا ہو تو اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ہاں، بڑی بڑی نوٹیں دکھاتا ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک کون کتنا قریب ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات نے اپنے نیک بندوں کے سروں کے اوپر سینگ نہیں لگائے، ورنہ لوگ ان کو خدا سمجھنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے شب قدر کو راتوں میں چھپا کے رکھا ہے اور جمعہ کے دن کی جو دعا ہے جمعہ کی کسی گھڑی کے اندر قبولیت کو چھپا کے رکھا ہے، ایسے ہی اپنے خاص بندوں کو اپنے عام بندوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ تو بھئی جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، ہر زمانے کے اندر قوم کے غریب لوگ، خواہ وہ اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے کتنے ہی شریف اور باعزت ہو، مگر دنیا پرست گھمنڈی لوگوں نے، نخوشیال لوگ ان کو حقیر و ذلیل ہی سمجھتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بصیرت اور اخلاق صالحہ کی بنیاد پر ہر زمانے میں نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے میں پہل کی ہے۔ ہر نبی کو جس کسی نے پہلے قبول کیا وہ یہی، یہاں تک کہ ہم لوگ اگر بقول مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے کہ جتنے مذاہب اور ملل ہیں ان کی ہسٹری پر اگر نظر کریں ہم لوگ تو کسی پیغمبر کی سچائی اور حقانیت کی ایک دلیل یہ بن گئی کہ ابتدائی زمانے میں ان کے پیچھے چلنے والے لوگ غریب ہی رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہرقل بادشاہ، روم کا بادشاہ
اس کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ اور خط پہنچا دعوت اسلام کے لیے، اس نے آپ کی حقانیت اور صدق کی تحقیق کرنا چاہی، تو اس نے لوگوں سے یہی پوچھا، واقف کا لوگوں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ آپ کے قوم کے بڑے لوگ ہیں یا غریب عوام ہیں؟ جب اس کو یہ بتلایا گیا کہ غریب لوگ ہیں تو اس نے کہا کہ ہم اتباع الرسل، یعنی رسولوں کی ابتدائی متبین یہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پھر یہی سوال، حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہی تو سوال ہوا تھا۔ اب اس کے بارے میں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش کی ایک جماعت، بڑے بڑے قریش کے مالدار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، جبکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صہیب رومی، خباب بن ارت، بلال حبشی، عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو غریب قسم کے لوگ تھے، خود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو ان لوگوں نے، قریش نے کہا کہ یا محمد رضیت بہؤلاء عن قومک، ارے اپنی قوم میں سے ان لوگوں سے تم راضی ہو گئے؟ یعنی یہ کمزور قسم کے لوگ، غریب قسم کے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، تو کیا اچھا ہو کہ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھنے والے بن جائیں؟ کیا ہو سکتا ہے اس طرح؟ لیکن اتنا کرنا پڑے گا کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دیجیے۔ اگر آپ ان کو آپ کے پاس سے نکال دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان والوں کو اپنے سے ہٹاؤں گا نہیں، ان کو نکالوں گا نہیں۔ ان لوگوں نے دوسری بات پیش کی، وہ یہ تھی کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو ان کو ہم سے دور کر دیا کریں، ہاں، پھر جب ہم یہاں سے چلے جائیں، اٹھ جائیں، تو پھر آپ ان کو چاہیں تو بٹھا لیں اپنے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ تو میرے ہی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور یہ ایمان والے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو ادھر کر دوں اور یہ آ جاویں، پھر دوبارہ بلا لوں۔ تو آپ کے دل میں ان لوگوں کے ایمان کی ایک لالچ تھی کہ یہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو بہت بڑی جماعت اسلام میں آ جائے گی۔ اور اس پہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ لو فعلت حتى ننظر الى ماذا يصيرون، ارے اگر ہم ایسا کر کے دیکھ لیں، دیکھ تو لیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کدھر جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اصرار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ ایک خط لکھ دیں، اس کے اندر یہ ایگریمنٹ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھی منگوایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا تاکہ وہ لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے دور مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط منگوایا تھا اس کو بھی، کاغذ کو بھی پھینک دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معذرت چاہی کہ اپنی بات سے عذر کیا۔ حضرت سلمان اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور ہم آپ سے قریب ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ٹچ ہو جاتے تھے، اتنے قریب ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کھڑے ہوتے جب آپ کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ خیر، جب آپ کا ارادہ ہوتا واپس ہونے کا تو آپ چلے جاتے تھے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ کہف کے اندر ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جب کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ تو آپ نے، ہم جب تک حضور کے پاس رہتے تھے آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور کیا فرماتے الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی امرنی
تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے موت نہیں دی یہاں تک کہ مجھے حکم دیا ان اصبر نفسی مع قوم من امتی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے آپ کو میری امت کے ایسے لوگوں ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھوں. معکم المحیا و معکم الممات، تمہارے ساتھ ہی جینا ہے ہمارا، تمہارے ساتھ ہی ہمارا مرنا ہے. اس وقت یہ آیت کریمہ میرے عزیز و نازل ہوئی تھی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان فقراء صحابہ جو غریب صحابہ تھے ان کی صفت کیا بتلائی؟ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں. یدعون ربهم، یہ یدعون ربهم کا معنی ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، دعا کے معنی نماز، اور صبح شام سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت حسن اور مجاہد فرماتے ہیں. اور ایک مطلب بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صبح شام سے مراد دن اور رات پانچوں ٹائم کی نماز، یہ مراد ہے کہ یہ 5 ٹائم کی نماز کے اوپر پابندی کرتے ہیں. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ دعا سے مراد یہاں پہ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا، کہ یہ صحابہ کرام صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یہ ہے دعا. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اس بات کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ جیسے کہ شان نزول تو میں نے بتلا دیا، لیکن آخر میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے اس پر سوال ہو رہا ہے کہ اگر آپ ان کو بھگا دیں گے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ان کو نکالیے مت، حالانکہ حضور نے نکالا تو تھا نہیں. بہت سی باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے ایسی بیان کر دی جس کے اندر جو حضور نے کیا تو نہیں تھا. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا دنیاوی زندگی کی زینت تم چاہتے ہو؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، آپ کی نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہ جائے کہ جس سے ہم نے ان کو دنیا کے اندر متمتع کیا ہے، دنیا میں جو چیزیں دی ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ حضور نے کیا تو تھا نہیں. اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہٹانے کا ارادہ، ہٹایا تو نہیں تھا، اور وہ بھی ہٹانا کوئی معمولی سمجھ کر نہیں، ان کو محتاج سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک وقت مقرر کرنا تھا کہ اس وقت پہ وہ لوگ آ جائیں، دوسرے وقت میں تم لوگ آ جاؤ. صرف وقت جس میں قریش کے اکابر آئیں گے. تو مقصد آپ کا تو یہ تھا کہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اس میں جو صحابہ کرام کے غریب قسم کے وہ تو ایمان میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے دینی اعتبار سے ان کا دین کا تو نقصان ہونے والا نہیں تھا. اور یہ لوگ تو اسلام میں ہی داخل نہیں ہوئے تو ان کو تو داخل کرنے کی ضرورت تھی. اس لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اجتہادی غلطی ایسی ہوئی، اور جب صحابہ کرام نے بہت اس کے اوپر زور دیا اور کہا کہ اگر یہ داخل ہو جائیں گے تو اچھا ہے، تو مقصد تو یہی تھا کہ سب دین میں داخل ہو جاوے. تو یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے نبی کی شان میں کوئی کمی آ گئی. میں تو ایک بات کہیں میں نے پڑھی نہیں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی آیتوں کا ہونا یہ نبی کی سچائی کی دلیل ہے کہ نبی سچے ہیں. اگر نبی سچے نہ ہوتے تو ایسے آیتیں کیوں لاتے؟ نعوذ باللہ. یہ اللہ کے فرامین ہے، وہ فرامین جیسے تھے اللہ کے نبی نے ویسے پہنچائے. خیر، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر آپ ان کو بھگا دیں گے یا ہٹا دیں گے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. تو ظلم کا سبب کیسے ہو گیا اس طرح سے ہٹانا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے
کہ جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھا جائے اس کو ظلم کہتے ہیں. وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم ہے. یہاں پر قابل تعظیم صحابہ کرام ہیں جو کمزور قسم کے ہیں، وہ قابل تعظیم ہے. اب اگر ان کو ہٹا کر ان لوگوں کو لایا جائے تو گویا کہ تعظیم کے جو حقدار تھے ان کو ہٹایا گیا، اور جو تعظیم کے حقدار نہیں تھے ان کو موقع دیا گیا. تو ایسا ہوگا کہ وضع الشیء فی غیر محلہ یہاں ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ظالم کہا گیا. ورنہ بہت تو ایک افضل چیز کو چھوڑنا یا اولا چیز کو چھوڑنا کہا جائے گا. کسی واجب اور کسی فرض کو چھوڑنے کا یہ عمل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی ایک تعریف کی کہ یریدون وجہ، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. یہاں وجہ کے معنی تو اصل میں چہرے کے آتے ہیں. اب چہرے کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو اس طرح کا لفظ ہم نہیں بول سکتے کہ اللہ کا چہرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام اجسام سے پاک ہے. تو بعضوں نے کہا کہ کسی بڑی چیز کو بتلانا ہو تب بھی وجہ کا لفظ کہتے کہ ھذا وجہ الرائے، یہ بہت بڑی رائے ہے. ھذا وجہ الدلیل، یہ بہت بڑی دلیل ہے. تو اللہ کی ذات مراد ہے. اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ جب کسی سے محبت ہو تو محبت کے اندر آدمی اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. تو یہاں محبت مراد ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. خیر، یہاں ایک بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے کپڑے دیکھ کر، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر آدمی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں، خستہ حالی دیکھ کر اس کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا کسی کو حق نہیں ہے. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر اللہ کے نزدیک مقبول اور معزز لوگ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے شکستہ حال غبار آلود لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کیسے مقبول ہوتے ہیں. اگر کسی چیز کے لیے قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پوری کر دیتے ہیں. جیسے کہ حب درویشاں کلید جنتس، دشمن ایشاں سزائے لعنتس. درویشوں کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے، اور ان اللہ والوں سے دشمنی کرنا یہ لعنت کی سزا ہے. لعنت کے حقدار ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے کسی کو ظاہری کپڑوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں. اور دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شرافت اور رذالت کا جو معیار ہے وہ دنیا کی دولت اور ثروت کو سمجھنا انسانیت کی توہین ہے. اس کا اصل مدار اخلاق اور اعمال صالحہ پر ہے. اور تیسری ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو کسی قوم کی اصلاح کرنے والا ہو، مبلغ ہو، اگرچہ وہ تبلیغ عام تبلیغ بھی ضروری ہے جس میں موافق، مخالف، ماننے والے، نہ ماننے والے سب مخاطب ہو، لیکن ان لوگوں کا حق مقدم ہے جو اس کی تعلیمات کو اپنا کر اس پر چل رہے ہو. دوسروں کے خاطر ان لوگوں کو نظر انداز کرنا جائز نہیں. غیر مسلموں کی تبلیغ کے لیے ناواقف مسلمانوں کی تعلیم و اصلاح کو مؤخر کرنا نہیں چاہیے. بھئی ہم سوچے کہ ہم تو غیروں کو دعوت دے رہے ہیں، بات صحیح ہے، بہت اچھا کام، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن جو مسلمان دین سے بے خبر ہیں ان لوگوں کو ایسا تھوڑی چھوڑ دیا جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بقدر شکر گزاری ملتے ہیں. خیر، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے کر رہے تھے اور اللہ کے رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا. اور آگے فرمایا ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کے ذمے ان کا حساب میں سے کوئی چیز نہیں اور آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز نہیں. اس مقام کے اوپر تفسیر غازی کے اندر ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کفار قریش نے یہ کہا تھا کہ یہ تو آپ کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، کھانے پینے کا مل جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر پڑے رہتے ہیں، اور اصل مقصد ان کا یہ نہیں ہے. تو انہوں نے ظاہری حالت کو دیکھ کر کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلین چٹ دے دی کہ یریدون وجہ، وہ تو اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں. خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.